سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم واقعہ جو بیان کیا ہے وہ واقعہ افک ہے۔ افک کہتے ہیں جھوٹ کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک سفر کیا جس کو غزوہ بنی مصطلق یا غزوہ مریسی کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کی پیاری اور لاڈلی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآ اندازی کی بدولت آپ کے ساتھ شریک سفر تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ہوا کچھ یوں کہ جس ہودج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتی تھی اور وہ ہودج اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، تو آپ اس ہودج سے نکلی، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ اس ہودج سے نکلی اور قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی۔ واش روم کرنے کے لیے کہاں چلی گئی؟ جنگل، کیونکہ اس وقت قریب کوئی واش روم وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو دور واش روم کرنے کے لیے گئی تو وہاں پر ان کا ہار گم ہو گیا، جس کو تلاش کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جس کو تلاش کرنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت واپس تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو وہاں سے کوچ کر چکا ہے اور وہ مدینے کی طرف سفر جاری کر چکا ہے۔ تو آپ نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ آپ دائیں بائیں ہوتی یا قافلے کے پیچھے جاتی، آپ نے چادر اوڑھی وہیں پر بیٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو آپ میری تلاش کے اندر کسی نہ کسی کو بھیجیں گے تو اس کو تلاش کرنے میں تکلیف نہ ہو یا وہ پریشان نہ ہو، یا رسول اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ رات کا آخری پہر تھا، نیند کا غلبہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں گے اور پیچھے پیچھے آئیں گے تاکہ قافلے کی کوئی چیز جو گری پڑی رہ گئی ہو وہ اس کو اٹھاتے لائیں۔ تو صبح کا وقت تھا، صبح کی کرنیں یعنی سورج کی کرنیں نکل رہی تھی، تو یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ سویا ہوا ہے، تو جب تھوڑا سا قریب ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی ہیں، چونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اماں عائشہ کو دیکھا تھا۔ تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ان کی آواز پڑی تو حضرت صدیقہ اٹھ گئی اور انہوں نے اپنی چادر کو سمیٹا، چادر کو صحیح کیا، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سوار ہوئی، انہوں نے اس کی مہار پکڑی اور مدینہ المنورہ کا سفر شروع کیا اور قافلے کے ساتھ جا ملے۔ تو اس سفر کے اندر آپ کے ساتھ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی شریک تھا، اس کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بری باتیں کرنا شروع کر دی اور ان کے اوپر تہمت اور جھوٹ باندھنا شروع کر دیا کہ یہ دونوں جان بوجھ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یا انہوں نے آپس میں کچھ نعوذ باللہ غلط کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی افواہیں وہ پھیلانے لگ گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ کے پیارے صحابہ بہت زیادہ رنج اور تکلیف میں تھے۔ غالباً 1 ماہ تک یوں ہی چلتا رہا، اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر جاتی تھی، گھر چلی گئی اور میں کچھ بیمار بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، میرا حال مزاج پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اتنا ضرور مجھے علم تھا یا اتنا ضرور اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جیسی لطف و عنایات میرے ساتھ نہیں تھی، پہلے جیسا تعلق نہیں تھا۔ اسی حالت کے اندر باہر باتیں ہوتی رہیں، افواہیں پھیلتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، اوپر سے وحی بھی نہیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام بھی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیمار تھی تو بیماری کی وجہ سے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ تو جب قضائے حاجت کر کے واپس آ رہی تھی تو حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ان کا پاؤں اٹکا اور وہ گر گئی۔ تو جب وہ گری تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تعیسہ مستہ، مستہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا کا جملہ تھا۔ حضرت مستہ کی والدہ نے مستہ کو یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے بد دعا دی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگی کہ تو کیا کہتی ہے، ایک ایسے شخص کو برا بلا کہہ رہی ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، یہ بدری صحابی تھے۔
تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگی کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور مصطح بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا کہ مصطح بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا، یہ بات سنی کہ میرے متعلق باہر اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں چل رہی ہیں، تو میرا مرض 2 گنا ہو گیا، میری بیماری بڑھ گئی پہلے سے زیادہ. اور میں گھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، آپ نے حال چال پوچھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. میں نے عرض کیا کہ میں کن کے گھر جانا چاہتی ہوں؟ اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت دے دی، تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی اور میں سارا دن روتی رہی، ساری رات روتی رہی. میں نے نیند بھی 1 لمحہ کے لیے نہیں کی، 1 منٹ کے لیے نہیں سوئی، اور 1 سیکنڈ کے لیے میرے آنسو بھی نہیں تھمے. اسی طرح دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا، وہ بھی گزر گیا. میری والدہ میرے پاس آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اماں یہ کیا باتیں چل رہی ہیں میرے متعلق؟ تو کہنے لگی کہ تیرے جیسی لڑکیوں سے حسد کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، تو پریشان نہ ہو، اس کو اپنے سر پر نہ لے اور صبر کر. حضرت عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ، میں کیسے صبر کروں کہ میرے متعلق یوں 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 کہا جا رہا ہے، حالانکہ میں اس سے بری ہوں. تو کہتے ہیں کہ دوسرا دن بھی روتے روتے گزرا کہ میرے پاس میرے والدین تشریف لائے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ جو گفتگو فرمائی وہ یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خطبہ پڑھا، خطبہ شہادت پڑھا کچھ نہ کچھ، تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ اگر تو تم بری ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تم سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو میرے آنسو تھم گئے، آنکھیں خشک ہو گئی، آنسو آنا کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے، بالکل بند ہو گئے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عاقلانہ کلام فرمایا اور بہت خوبصورت جواب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. پہلے تو اپنے والد سے کہا، اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ آپ اس وسلم کی بات کا جواب دیں. انہوں نے کہا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. پھر اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں. انہوں نے کہا میں بھی کیا جواب. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑی خوبصورت اور بڑی عاقلانہ گفتگو فرمائی، اور وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حالت میں ہوں کہ اگر میں اس واقعے کا اقرار کرتی ہوں جس سے میں بالکل بری ہوں، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے، آپ اس کی کیا کریں گے؟ سارے لوگ کیا کریں گے؟ تصدیق فرمائیں گے. اور اگر میں اس واقعے سے انکار کرتی ہوں اور واقعتاً میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، چونکہ 1 مہینے سے یہ افواہ چل رہی ہے اور آپ نے اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے، آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں. تو کہنے لگی کہ میری اور تمہاری مثال، یا میری اور آپ کی مثال تو جناب یوسف علیہ السلام کے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام کی طرح ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کے گناہ پر یا اپنے بیٹوں کے جھوٹ پر صرف یہ کہا تھا فصبر جمیل، کہ میں تو اب کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں بھی صبر کروں گی، میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتی، نہ اقرار کرتی ہوں نہ انکار کرتی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اتنے جملے کہے اور میں جو ہے وہ اٹھی اور سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئی کہ اسی اسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا اور وحی کے اثرات ظاہر ہونے لگے. جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ڈھلک جاتی تھی اور آپ کی پسانی پر پسینہ آ جاتا تھا، موتیوں کی طرح بوندے قطرے جو ہے وہ پسینے کے گرتے تھے، بہت زیادہ، یعنی اس کا وزن ہوتا تھا، ویٹ ہوتا تھا. اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا بوجھ برداشت نہ کر پاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے کہ جس نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا اللہ کے حکم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جناب جبرائیل علیہ السلام سورہ نور کی 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں لے کر نازل ہوئے، آپ کی برات میں لے کر نازل ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار جب ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ ابشری ان اللہ قد ابرأکی، عائشہ تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کیا کر دیا ہے؟ بری کر دیا ہے. تیری براعت کا قرآن پاک میں، بولو بھائی، تیری براعت کا قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ہے کہ عائشہ بری ہے، پاک دامن ہے، عائشہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، یہاں سے لے کر 2 رکوع پورے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کی برات میں نازل فرمائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری فرمائیں گے، میرے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور فرمائیں گے، حضور کو خواب آ جائے گا یا ویسے ہی جبرائیل کو بھیج دیں گے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں کلام الہی نازل ہوگا، میرے بارے میں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب
شان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو مخلص مسلمان تھے لیکن پروپوگنڈے کا شکار ہو چکے تھے، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ان کو حد قذف لگائی. اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 2 مرتبہ، چونکہ وہ اس کا بہت زیادہ چرچا کر رہا تھا، وویلا کر رہا تھا، اس کو 2 مرتبہ حد لگی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناز میں کہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خامند بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، لیکن حضرت عائشہ کے خامند اور میاں بھی تھے، اور میاں بیوی میں ناز و انداز کی بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں. تو ناز میں کہنے لگی میں تو اس رب کا شکر ادا کروں گی جس رب نے میری برات نازل کی ہے، جس رب نے مجھے بری کیا ہے، جس رب نے میری صداقت کا اعلان فرمایا ہے. آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گزر چکے ہیں، ان کے اوپر بھی تہمت لگی زلیخا والے قصے کی وجہ سے. تو زلیخا کے خاندان میں سے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی. حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام. تو لوگوں نے ان کو بھی مطعون کیا، ان کے اوپر بھی تہمت لگا دی کہ مریم تو نے کس سے منہ کالا کر لیا، یہ تو نے کیا کر لیا، نعوذ باللہ. تو ان کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی ان کے اپنے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی، جن کو گود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے سرفراز کیا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شان ہے کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے لیے، آپ کی برات کے لیے، آپ کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ جبرائیل کو کلام الہی، وحی الہی دے کر بھیجا اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت کی صبح تک، جب تک قرآن باقی ہے، اور قرآن قیامت کے بعد بھی باقی ہے کہ الفاظ اوپر چلے جائیں گے، حافظ اس کو پڑھتے رہیں گے، قاری اس کو پڑھتے رہیں گے، عالم اس کو پڑھتے رہیں گے، مفسر اس کو پڑھتے رہیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے رہیں گے، ان کی شان جا بجا بیان ہوتی رہے گی. اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چند فضیلتیں، چند اعزازات، چند خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور عورت کو نہیں دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویاں بھی تھیں، ان میں سے کسی اور کو. ایک تو یہی کہ واقعہ عفق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق قرآن پاک میں 2 رکوع نازل فرمایا، میری برات کا اعلان قرآن پاک کے ذریعے فرمایا. دوسرا، میں کواری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. تیسرا، نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری تصویر جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی اور کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے. چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت بھی وحی آتی تھی جب آپ حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے تھے، اور کسی زوجہ محترمہ کے بستر اور لحاف پر آپ پر وحی نہیں نازل ہوتی تھی. حضرت عائشہ کا بستر اتنا پاک تھا کہ آپ کے بستر پر بھی کیا آتی تھی؟ وحی آتی تھی. وہ خود کتنی پاک ہوتی، آپ اندازہ فرمائیں. اور اس طرح فرمانے لگے کہ ایک اعزاز مجھے یہ بھی حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا سر مبارک میرے سینے میں تھا، میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری چیز جو کھائی یا چبائی یا جو کی وہ میرے منہ کا چبایا ہوا مسواک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں فرمایا تھا، جو سب سے آخر میں کی. یہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات ہیں. اور ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر دفن ہے، کیونکہ آپ کا انتقال وہاں پر ہوا، اور پیغمبر کا انتقال جس جگہ پر ہوتا ہے اس کی تدفین بھی اسی جگہ پر ہوتی ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی. یہ واقعی عفق تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا.